السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک شخص بہت سارا مال کمانے کی امید میں گلف گیا۔ اس دور میں ویزا ملنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اگر ویزا مل بھی جائے تو اس کو بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت ایک شخص جس کو گلف کا تجربہ تھا، اس نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ عمرہ کا ویزا لے کر جائیے اور پھر غیر قانونی طریقے سے وہیں رک جائیے اور کام کرنا شروع کر دیجیے۔ پھر اس نے اس کے لیے کوشش کی۔ اس زمانے میں ایسا کرنے کے لیے زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وزٹ ویزا لے کر سیر و تفریح کے متعین دن گزرنے کے بعد بھی بہت سے لوگ وہیں رک جاتے تھے اور غیر قانونی طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تمام عرب ممالک میں موجود تھے۔ تفتیش کرنے والے اور پولیس کی پکڑ سے بچ کر وہاں سالوں کام کیا کرتے تھے۔ اپنے جان پہچان والوں کی مدد سے کوئی کام بھی تلاش کر لیا کرتے تھے۔ مختصر کھانے پر قناعت کرتے تھے۔ وہ جس روم میں زندگی بسر کرتے تھے، اگر اس کو گھر والے دیکھ لیں تو کبھی بھی وہاں رہنے نہیں دیں۔ کبھی کبھار چھپ چھپ کر بھی رہنا پڑتا تھا۔ کہیں پولیس نہ پکڑ لے، اخبار میں نام نہ آ جائے، قید خانے میں ڈال نہ دیا جائے، مقدمہ چلے گا، معاوضہ بھی بھرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر رہائی ملے گی۔ ہماری کہانی کا ہیرو بھی ایسا ہی ایک مسافر تھا۔ وہ کام کے بوجھ، اوقات اور آب و ہوا کی تبدیلی، ناقابل برداشت گرمی اور سردی اور گھر سے دور رہنے کی سختی برداشت کر کے ایک ایک پیسے کو بچاتا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر اور ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر پولیس کی نظروں سے بچ کر اور کھانا اور سہولیات کی تکالیف کو جھیل کر سردی اور دھوپ میں قربانی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ہاں، خوشحال مستقبل کے لیے۔ یہی اس کو مستقبل کا خواب اور خیال ہے۔ ایک اچھا گھر اور سہولیات حاصل کرنا، عزت کے ساتھ رہنا۔ بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے افراد کو زندگی، جوانی، صحت اور ذہنی سکون سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شدید بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کچھ کی دولت سے رشتہ دار لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی کی بھاگ دوڑ کے دوران ہی مر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارا ہنگامہ کس لیے ہے؟ جب ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو اللہ کی راہ میں معاشرتی میدان میں قربانی دینے کو تیار ہیں، تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ ان کی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیا و آخرت میں حق پر ثابت قدم رکھتا ہے۔